کہ آپ نے اپنی زندگی کس طریقے سے کامیاب بنانی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی کامیاب زندگی جو ہے اسے لیڈ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، کہتا چلوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے روز ارادے بدلتے ہیں، ہم روز کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں جبکہ پرانی باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد رکھیے اور اسی ایک مقصد کے لیے وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو پوری طریقے سے لگا دیجیے۔ پیارے دوستو، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی بنتی کیسے ہے۔ انسان کی زندگی ان چھوٹے چھوٹے لمحوں سے مل کر بنتی ہے جو آپ گزارتے ہو۔ اپنے بس ان چھوٹے لمحوں کو خوبصورت اور بہترین بنا دیجیے تو میرے خیال سے آپ کی زندگی دلکش اور نایاب ہو سکتی ہے، اور اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں آپ کے، اس کو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا تو پہلے تو اپنا مقصد بنائیے اور بامقصد زندگی جیے، کیونکہ اگر آپ کے لمحے خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ اگر آپ کے لمحے بیکار ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ارے وہ کون سا المیہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ اب کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہو؟ آپ نے پوری زندگی گزار لی اور گزارنے کے بعد آخری وقت آ چکا اور زندگی کے کسی موڑ پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور ان کے سامنے اپنے سامنے انہیں پا کر اگر آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور آپ ڈر گئے اور آپ نے اپنی پوری زندگی کے اوپر نظر ڈالی تو آپ کو پتا چلا کہ آپ نے ساری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزاری اور ساری زندگی جو ہے اسے غلط راستے پہ جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اگر پوری زندگی گزارنے کے بعد جب آپ کی موت آپ کے سامنے ہو اور آپ مسکرا سکیں تو میرے خیال سے یہ آپ کی کامیابی ہے۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو انتہائی مشکل ترین حالات میں گزارا۔ وہ چاہتے تو دنیا ان کے لیے کشادہ کر دی جاتی، ان کے لیے ہر نعمتیں جو ہے وہ میسر ہو جاتی، کیونکہ محبوب ہیں وہ اللہ کے، اور اللہ نے انہی کی ذات کے لیے جو ہے اس دنیا کو جو ہے وہ بنایا، اور دنیا کو بنانے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف جو ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، گرچہ تو نے کیا وہ جو تیری چاہت ہے، میں تجھے پکڑوں گا اس میں جو میری چاہت ہے، گرچہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ اپنی چاہتوں کو خدا کے سپرد کر دیں، وہ آپ کی چاہتوں کو پورا کر دے گا۔ آئے تھے مسل بلبل سیر گلشن کر چلے، سمال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، چند روزہ زندگی ہے، سفر تھا آیا مکمل کریں گے، اور مثل بلبل جو ہے وہ اس باغ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور دنیا کا یہی دستور ہے، جو آیا ہے اسے ایک روز جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، جانے سے پہلے اس کی تیاری کیجئے۔ اگر اس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مخالف جائیں گے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جئیں گے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ اپنی کامیابی کے لیے سب سے اولین شرط یہ ہے کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔